السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو پیشاب کے متعلق ہے۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم پیشاب سے اپنے امراض کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ جائے کرے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور نوٹیفیکیشن والا یعنی کہ بیل والا بٹن دبا دیا کریں۔ اور جو میری باتیں وہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں، اس لیے اپنے دوستوں سے ان کو شیئر بھی کیا کریں اور میری ہر ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے تو مجھے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی، اس لیے آپ نے ویڈیو کو درمیان میں کہیں بھی کسی وقت بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تو چلتے ہیں کسی بھی دیر کیے بنا ویڈیو کی طرف۔ تو پیشاب سے ہم اپنی امراض کا پتہ کیسے چلا سکتے ہیں اور کس وقت کا پیشاب ہماری جو امراض ہیں ان کو دکھانے کے لیے اچھا رہے گا۔ تو جو صبح کے وقت ہم جو پہلا پیشاب کرتے ہیں وہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنی امراض کا اچھی طرح پتہ چل سکے گا۔ پیشاب میں سب سے پہلی بات جو ہمیں دیکھنا ہوتی ہے کہ وہ رنگت کیا ہے پیشاب کی، اس کا رنگ کیا ہے۔ تو پیشاب میں جب ہم رنگ دیکھیں گے، اگر پیشاب کا رنگ سفیدی مائل ہے تو یہ سردی پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے قلب اور عضلات میں سستی پیدا ہوگی ہے۔ اور جو زرد رنگ کا پیشاب ہے ہمارے اندر خلط صفرا یعنی کہ گرمی پر دلالت کرتا ہے، ہمارے معدہ وغیرہ میں گرمی پیدا ہوگی ہے اور ہمارے قلب اور عضلات میں دوف یعنی کمزوری پیدا ہوگی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آخری بات ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے پیشاب کا رنگ سرخ ہو تو یہ ہمارے اندر مادہ سودا کی پر دلالت کرتا ہے، یعنی خشکی پر دلالت کرتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے اندر بگاڑ پن پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کے بھی جو ٹانگوں اور بازوؤں وغیرہ میں درد رہتا ہے وہ بھی اسی خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو پیشاب کو چیک کرنے والی بات آتی ہے وہ بو اور قوام کے متعلق ہے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کی بو کیسی ہے، اور کیونکہ قرورے کو چکھا نہیں جا سکتا اس لیے صرف ہم اس کی بو کو چیک کر کے یہ احساس کر سکتے ہیں کہ اس میں کیسی بو ہے، اور پھر اس سے ہم حساب لگاتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی ہمیں بیماری کا انکشاف ہوتا ہے پھر اس کا ہم علاج کرتے ہیں۔ تیسری بات رسوب کے متعلق آتی ہے۔ رسوب سے مراد تل چھٹکے ہیں، یعنی قرورہ کا جو رسوب ہے، قرورہ اس چیز کو بولتے ہیں جس کے اندر ہم نے پیشاب وغیرہ کو ڈالا ہوتا ہے۔ اس جسم کا نام ہے جو قرورے کے ماہیت سے غلیظ ہو کر اس سے ممتاز نظر آئے، خواہ قرورے میں متعلق ہوگا یا اس کے اوپر تیر رہا ہوگا۔ رسوب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قرورے کی تہہ میں بیٹھا ہوا ہو۔ یہ میں سب باتیں آپ کو رسوب کے متعلق بتا رہا ہوں۔ رسوب کا اصلی معنی تہہ میں بیٹھنے کے ہی ہیں، لیکن رسوب کی دو قسمیں ہیں، طبی اور غیر طبی، اس لیے آپ نے رسوب کو بھی غور کر کے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جھاگ کی، یعنی کہ ہمارے پیشاب سے جو جھاگ پیدا ہوتی ہے وہ کیسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پیشاب میں جس میں جھاگ بہت بنے اور کافی دیر تک ختم نہ ہو، یہ مادہ سودا یعنی خشکی پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر ہمارے پیشاب میں جو جھاگ جلدی بن کر ختم ہو جائے، یہ مادہ بلغم یعنی کہ ہمارے اندر سردی پر دلالت کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو جھاگ کی مقدار بہت کم بنے اور بہت ہی جلدی ختم ہو جائے، یا جھاگ بنے ہی نہ تو ایسی جھاگ حرارت کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یعنی ہمارے اندر مادہ صفرا کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو اس مرض کا علاج بھی بتاؤں گا، یعنی اگر ہمارے اندر یابس چیزیں یعنی کہ اگر خشکی ظاہر ہو تو ہمیں گھی وغیرہ یعنی گرم چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ گرم چیزیں سموسے پکوڑے وغیرہ نہیں کھانے چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی طاقتور چیزیں ہیں، جو مغزیات ہیں، گھی وغیرہ، مکھن وغیرہ، ایسی چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ اور اگر ہمارے اندر رطب یعنی سردی زیادہ ہو جائے تو ہمیں پھر یابس چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہمارے اندر گرمی زیادہ ہو گئی ہو یعنی مادہ صفرا زیادہ ہو جائے تو ہمیں رطب چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا علاج مزاج کے مطابق ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور نوٹیفیکیشن والا یعنی کہ بیل آئیکن کو بٹن دبا دیا کریں۔ بہت ہی شکریہ۔